وقال نسوۃ فی المدینہ، عورت شہر میں بول پڑی، امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، عزیز مصر کی بیوی پسلا رہی ہے خادم کو اپنی طرف، قد شغفہا حبا، ڈوب گئی ہے اس کے دل میں اس کی محبت، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کلی غلطی میں ہے۔ اتنے بڑے گھرانے کی عورت اور ایک غلام اور ایک خادم کے حق میں ایسی فریفتہ ہے، ہاں کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ وہی چسڑ مینشی ہر سخشی اشکڑن شی بیانور نگوری مینا، عشق نہ دے کے ذات اور پات، پیاس نہ دے کے دو بھی گانٹ، نیند نہ دے کے ٹوٹی کانٹ، اور عشق نہ پوچھے ذات اور پات۔ توبہ توبہ۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے سنا کہ سارے شہر میں پراپیگنڈا ہوا، فلما سمعت بمکرہن، جب سنا عورتوں کی سازشی باتیں، ارسلت الیہن، بھجوایا ان عورتوں کے پاس، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور تیار کیا ان کے لیے جائے بیٹھک، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دے دیے ہر ایک کو ایک چھرا، کہ بھئی اپنے لیے سیب کاٹو، خربوزہ کاٹو، آم کاٹو، بہتر یہ ہے کہ مہمان خود کاٹیں۔ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور کہنے لگی آؤ ذرا ان کی طرف، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، ان کی بڑائی کرنے لگی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کاٹنے لگی اپنے ہاتھوں کو، وَقُلْنَا، کہنے لگی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، نہیں ہے یہ بشر، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر فرشتہ عزت والا۔ چونکہ وہ عورتیں تھی اور مصری تھی اور کافرات تھی، تو خراب لوگ نبی کی نبوت کے بجائے ان کو اور صفات دیتے ہیں، اور بشریت جو سب سے بڑا تاج ہے اور عزت ہے اس کو نفی کرتے ہیں۔ یہی مصری عورتوں نے کیا، یہی ہمارے زمانے کے بدعتی کر رہے ہیں۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہنے لگی یہ وہی تو ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے پسلایا اس کے جی سے، فَاسْتَعْصَمَ، پس یہ بچ گیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، اگر یہ نہ کرے جو میں کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ جیل چلا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو جائے گا بے عزتوں میں سے۔ جب عورت نے اس طرح باتیں کی تو حضرت یوسف نے بھی دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار جیل مجھے پسند ہے ان چیزوں سے جو یہ عورت دعوت دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا رحم اللہ یوسف، خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو حضرت یوسف پر، جیل جائے بغیر بچ سکتے تھے، کہتا اللہ بچا مجھے، نہ جیل جانا ہے اور نہ ان کے جیل میں جانا ہے، نہ جیل چاہیے اور نہ جیل چاہیے۔ ہمارے نبی کا علم بہت زیادہ ہے، لیکن اس جگہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ دانشمندوں نے کہا ہے کہ پاکان زمانہ مصیبت کو اختیار کرتے ہیں لیکن گناہ سے بچتے ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اے پروردگار اگر آپ نہ ہٹائے مجھ سے عورتوں کی سازشیں، حسب الیہن، مائل ہو جاؤں گا، مقتضائے بشریت تو مائل ہو سکتا ہو، آپ کے فضل و احسان اور عصمت نبوت سے بچ رہا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے، گناہ کا ارتکاب جہالت ہے۔ عالموں کو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ فاستجاب له ربه، دعا قبول کی حضرت کی رب نے، فصرف عنہ کیدہن، ہٹا دی ان کی سازشیں، انہ هو السمیع العلیم۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر واضح ہوا مصریوں کو نشانیاں دیکھنے کے بعد، قمیص و میس دیکھی، گواہیاں آ گئی، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ جیل دے دیا جائے اس کو ایک وقت تک۔ عزیز مصر نے کہا اگرچہ بے قصور ہے، پاک دامن ہے، لیکن اب جیل بھیج دو اس کو تاکہ لوگ کہے کہ ہاں کچھ تو کیا تھا، سزا ہو گئی۔